مقام امتحان دیکھ. کہا عباس چراغ بند کر دو. چراغ بند ہوا، کافی دیر تک سناٹا رہا. اس کے بعد فرمایا عباس چراغ جلا دو. چراغ جلایا گیا، کوئی فرق نہ تھا، سب بیٹھے تھے. جتنے چراغ بند کرنے کے ٹائم تھے اتنی چراغ جلانے کے ٹائم تھے. فرق صرف اتنا تھا، جب چراغ بند ہوا تھا تو آنکھیں سوکھی تھیں، جب چراغ جلایا تو آنکھیں برس رہی تھی. میرے امام نے سب پہ نگاہ ڈالی، گئے نہیں. اتنی بات کہی نا، حبیب ابن مظاہر آگے بڑھے، اپنی تلوار حسین کے قدموں پہ رکھی، کہنے لگے ہماری تلوار سے ہمارا سر قلم کر دو. ہم اتنے بھی تو گئے گزرے نہیں ہیں، آپ کو دشمنوں کے بیچ میں چھوڑ کے چلے جائیں، مانا کہ شفاعت مل جائے گی. لیکن حسین بتا، اگر اتنی جلدی چلے گئے ہماری نظروں سے آپ کی زیارت قضا ہوگی، یہ قضا پھر کب ادا ہو سکتی ہے؟ ہم جان دے سکتے ہیں، چھوڑ کے نہیں جا سکتے. یہ حال تھا ان کے غلاموں کا. فرمایا پھر ٹھیک ہے، جاؤ اپنے اپنے خیموں میں چلے جاؤ، قرآن کی تلاوت کرو، آج ہماری زندگی کی آخری رات ہے. فجر کا وقت ہوا، علی اکبر کو حکم دیا، اکبر جی بابا. کہا میں نے اپنے باپ کے دور میں دیکھا تھا کہ جب ضرورت پڑتی تھی اذان کی تو ان کے بڑے بیٹے حسن اذان دیتے تھے. آج کربلا کے میدان میں تو میرا بڑا بیٹا ہے، جا اکبر اذان دے. 3 دن کی پیاس ہے، 7 محرم کو پانی بند ہوا تھا اور تم تو پانی پی پی کے بیٹھے ہو. اس کے باوجود بھی بےتابی ہے. جنہوں نے 3 دن سے پانی نہ پیا ان کی پیاس کا عالم کیا ہوگا. اکبر اذان پڑھ آئے، جب جانے لگے فرمایا حسین نے میدان کا بھی حال دیکھ لینا، جائزہ لے لینا. اذان پڑھی، پڑھنے کے بعد جب نگاہ ڈالی نا، کسی کی ہچکیوں کی آواز کانوں میں آئی. جب ہچکیوں کی آواز کانوں میں آئی، نگاہ اٹھا کے دیکھا کوئی پردہ دار خاتون ہے. پردہ دار خاتون اپنے دوپٹے سے زمین کو صاف کر رہی ہے. حضرت علی اکبر گئے، کہنے لگے مائی اس پردیس میں جنگل میں تیرا کیا کام ہے اور تو کون ہے، کہاں کی رہنے والی ہے؟ کوئی جواب نہ ملا، واپس آ گئے. باپ نے پوچھا بیٹا دیکھا میدان؟ جی. کیا دیکھا؟ کہا سب کچھ دیکھا لیکن ایک عجیب معاملہ دیکھا. کون سا معاملہ؟ ایک خاتون ہے، صفائی کر رہی تھی اپنے دامن سے. اتنا سنا امام کی آنکھیں برسنے لگی اور روئے نا. حضرت علی اکبر کہنے لگے بابا کیوں روئے؟ آپ فرمانے لگے اکبر تو جسے خاتون اجنبی کہہ رہا ہے وہ اجنبی خاتون نہیں بلکہ میری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، جو کربلا کے میدان میں اس لیے صفائی کر رہی ہیں اپنے آنچل سے کہ حسین جب زخموں سے چور ہو کے زمین پہ آئے نا تو میرے بیٹے کو کوئی تکلیف نہ ہو. یار یہ رشتہ ہے ماں کا اولاد کے ساتھ، یہ رشتہ ہے خون کا خون کے ساتھ. آج ماں کے احساس ہمارے سینے میں دفن ہو کے رہ گئے اور ان کا احساس دیکھو. میرا بیٹا زمین پہ آئے تو کوئی کنکر نہ چبھے. ایک وقت تھا، صبح کا سویرا ہوا، سورج نکلا تو حضرت غر کی بیٹی اچانک بچی تھی، عمر 8 یا 7 سال تھی، ٹہلتے ٹہلتے خیموں کی طرف آ گئی. دور سے خیمے دیکھے، بچے ہوتے ہیں نا کچھ عجیب چیز دیکھتے ہیں تو اس کی طرف جاتے ہیں، ہے کیا؟ انہیں اس سے مطلب نہیں کس کا خیمہ. دوڑتے دوڑتے آئی نا خیمے حسین کی طرف. اس نے خیموں کی طرف دیکھا، سب عبادت میں مصروف ہیں، کوئی تلاوت میں مصروف ہے. بچی اٹھی، سیدہ زینب کے قریب آئی نا قریب میں جا کے بیٹھ گئی. سیدہ زینب قرآن کی تلاوت فرما رہی ہیں. جب قریب آئی آپ نے اجنبی بچی کو دیکھا. دیکھنے کے بعد کہا بیٹی کہاں کی رہنے والی ہو، ہمارے خیمے میں کیسے آئی ہو؟ بچی نے اشارہ کر کے کہا مائی وہ جو سامنے خیمے نظر آ رہے ہیں میں اس خیمے میں رہنے والے غر کی بیٹی ہوں. میرا باپ قافلے کا سردار ہے، سپہ سالار ہے فوج کا، میں اس کی بیٹی ہوں. اتنا سنا نا حضرت سیدہ زینب نے مسکرا کے کہنے لگی تب تو ہمارے گھر کی مہمان ہو. اللہ اکبر. آپ فرماتی ہیں بیٹی ہمارا دستور یہ رہا ہے، ہمارے دروازے پہ جب کوئی مہمان آیا ہے تو ہم نے اسے خالی نہیں بھیجا ہے، لیکن افسوس کیا کریں آج ہمارے گھر میں پانی نہیں ایک گھونٹ بھی. اگر پانی ہوتا تجھے پانی پلا دیتے، اگر ایک لقمہ روٹی کا ہوتا ہم تجھے روٹی کھلا
دکھاتے تھے. یہ بات آپ نے سیدہ حضرت زینب نے کہی حضرت حر کی بیٹی سے. اس کے بعد آپ کی نگاہ اٹھی, اچانک سامنے سے سیدہ سکینہ کا گزر ہوا. آپ نے حضرت سکینہ کو دیکھا, آواز دی, بلایا, کہا بیٹی ذرا قریب آؤ. جب قریب آئی حضرت سکینہ, آپ نے نگاہ ڈالی حضرت سکینہ کے چہرے پہ. آپ نے اپنے کانوں میں دو بالی پہن رکھی تھی. حضرت زینب کہتی ہیں سکینہ جی پھوپھی, کہا یہ ہمارے گھر پہ مہمان بن کے آئی ہے, اور کوئی مہمان ہمارے دروازے سے خالی جائے یہ ہمیں گوارا نہیں ہے, ہم کچھ دینا چاہتے ہیں. حضرت سکینہ مسکرا کے کہتی کیا دینا چاہتی ہو پھوپھی؟ کہا بیٹی اپنے کانوں کی ایک ایک بالی اتار دو, تاکہ ہم اس کو خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ تمہاری بالی پہنا دی جائیں. حضرت سکینہ نے اپنے کانوں کی بالی اتاری ہے. سیدہ زینب نے خود کی بیٹی کو بالیاں دی ہیں. جب بچی واپس جانے لگی, اللہ اکبر, تب حضرت زینب نے کہا تھا بیٹی یہ کربلا ہے, کبھی وقت ملے تو ہمارے مدینے آ جانا, تجھے ہم اپنے گھر کا اصول دکھائیں گے. ہم معذرت کے ساتھ تمہیں رخصت کر رہے ہیں, یہاں تمہاری کوئی خدمت نہ کر سکے. بچی نے اتنا سنا ہے, اس کو کچھ احساس ہوا اور کچھ نہ ہوا, وہ دوڑ کر کے اپنے خیموں کی طرف چلی گئی ہے. ادھر میرے امام نے اللہ اکبر اپنا پہلا خطبہ ارشاد فرمایا ہے. خطبے نے حضرت حر کے دل میں اثر کیا ہے, لیکن ڈر رہے تھے جائیں تو کیسے جائیں, اگر ان کو انہوں نے ٹکرا دیا تو کیا ہوگا, اگر انہوں نے مجھ کو معاف نہ کیا تو کیا ہوگا. یہ سوچ کر کے اپنے فوج کے بیچ میں حضرت حر ہیں. اچانک سامنے سے آپ کی بیٹی کا گزر ہوا. جیسی بیٹی کا گزر ہوا, نگاہ پڑی بچی کے کانوں پر, بلایا بچی کو, کہنے لگے اے بیٹی جب ہم آئے تھے یہاں پہ تیرے کان میں بالی نہ تھی, بتا تو صحیح یہ بالی کہاں سے لائی ہے. اتنی بات بچی نے سنی ہے, اشارہ کر کے کہتی ہے بابا وہ جو خیمے نظر آ رہے ہیں, میں صبح ان خیموں میں گئی تھی بابا. جب میں ان خیموں کے اندر گئی میں نے عجیب حال دیکھا. ایک سفید بالوں والی خاتون تھی, انہوں نے اس پیار سے مجھے سینے سے لگایا. ماں میں جب ان کے قریب پہنچی تو ایسا لگا جیسے ماں نے اپنے آنچل میں سنبھال لیا ہو. میں ان کے قریب پہنچی تو بابا ان کے خیمے کی کہانی عجیب تھی. وہ کہنے یہ لگی ہمارے گھر میں پانی تک نہیں ہے, اگر پانی ہوتا تو پلا دیا جاتا. ان کے خیمے میں روٹی کا ایک ٹکڑا تک نہیں تھا. بابا میں نے ایک پالنا دیکھا ہے, اس کے اندر ایک بچے کو دیکھا ہے, پیاس کی وجہ سے اس کے ہونٹ سوکھ چکے تھے, وہ اپنی زبان کو سوکھے ہونٹوں پر پھیر رہا تھا. بابا اس خیمے میں اتنا پانی بھی نہیں ہے جب بچے کی پیاس بجھائی جا سکے. بابا وہ خیمے والے کتنے اچھے ہیں, جب واپس آنے لگی تو انہوں نے مجھے اپنے گھر کا پتہ بتایا اور کہا تھا کبھی وقت ملے تو ہمارے مدینے آ جانا, وہاں تیری خدمت کر کے غلام ہم تمہاری مہمان نوازی کا حق ادا کریں گے. اتنا سننا تھا, حضرت حر کی چیخ نکل جاتی ہے. شہزادی کو سینے سے لگایا, فرمایا بیٹی جانتی ہے خیمے کس کے ہیں, وہ کون ہے جنہوں نے تجھے اپنے گھر میں بلا کر کے یہ بالیاں دی تھی؟ کہا بابا میں تو نہیں جانتی ہوں. حضرت حر کی چیخ نکلی, روئے بیٹی کو سینے سے لگایا, کہتے بیٹی آج اس قبیلے کا گناہگار میں ہوں, ان خیمے والوں کو روکنے والا میں ہوں, میں چاہتا ہوں ان سے معافی مانگو, لیکن ہمت جواب دے گئی ہے. تب آپ کی بیٹی نے کہا تھا بابا آپ نے پہچانا نہیں ہے, انہیں جانا نہیں ہے, ڈر سینے سے نکال دیجئے. اور وہ تو اتنے مہربان ہے, اگر دشمن کی بیٹی کو وہ بالیاں دے سکتے ہیں تو بابا اداس نہ ہو, جانا تیرا کام ہے, معاف کر دینا یہ زہرا کے لالوں کا کام ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہید اعظم کانفرنس, مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ حضرت, واہ واہ واہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. توجہ ہے, تیار ہیں ابھی بیٹھنے کے لیے؟ ذرا بولتے مچل کے یا حسین. ان کی الفت کا تاج رکھتے ہیں, ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں, خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں کا, ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں. بس اسی سنجیدگی کے ساتھ گفتگو سنیں. بہت اچھا بھی حضرت, اتنی بات سنی نا, حضرت حر کے دل میں خیال آیا, چل ہمت کر, اگر تیری بیٹی کو خالی نہیں لوٹا سکتے تو حر تجھے کیسے خالی لوٹا سکتے ہیں. آئے, قدموں پہ گر گئے, آقا خطا میری تھی, راستہ میں نے روکا, آپ کا مجرم ہوں میں, مگر میرے حضور معافی چاہتا ہوں, کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ میرے حسین نے فرمایا نام کیا ہے؟ کہنے لگے حضور میرا نام حر ہے, اور حر کے معنی ہوتے ہیں آزاد کے. فرماتے ہیں سن, آج تک تو دنیا سے آزاد تھا, آج علی کے بیٹے نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا ہے. یار کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. فرماتے جا
ہم نے تجھے آج جہنم سے آزاد کر دیا۔ حضرت حر نے اتنا سنا ہے، کہتے ہیں آقا پھر تو غلامی کا حق ادا کرنے دیجئے، کیا کرو گے؟ کا اجازت تو میں سر کٹانا چاہتا ہوں، آپ کی عظمت پہ اپنا خون بہانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، میرے امام نے اتنا سنا، فرماتے حر جاؤ اپنے بچوں میں جا کے زندگی گزارو۔ کہتے ہیں نہیں آقا اب مجھے اجازت دے دیجئے، میں بتانا چاہتا ہوں اب تک میں تمہارے ساتھ تھا، اب میں حسین کے ساتھ ہوں۔ اللہ اکبر، اب حضرت حر کو میرے حسین نے اجازت دی ہے، سوار ہوئے گھوڑے پر پہنچے دشمنوں کے سامنے، دشمنوں نے دیکھا آگ ببولا ہو گئے۔ امیر ابن سعد کہنے لگا اسے مزہ چکھاؤ، ہمارا ساتھ چھوڑنے کی سزا کیا ہے اسے بتاؤ۔ ان کو اندازہ تھا حر کی طاقت کا، وہ جانتے تھے یہ کتنوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور یار جو رات و دن جس کے بیچ میں رہے ہو وہ اس کا کون سا ہنر نہ جانتے ہوں گے۔ انہوں نے حضرت حر کی طاقت کے حساب سے ڈبل لوگ بھیجے حضرت حر کو قتل کرنے کے لیے، لیکن جتنے آئے تھے سب کے سب کٹ کے زمین پہ تڑپ رہے تھے۔ امیر ابن سعد نے کہا تھا اور تجھے ہو کیا گیا ہے کہ جب تو ہمارے بیچ تھا تو اتنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اب تم نے ڈبل کو گرا دیا تھا۔ اور کہتے تم نے پہچانا نہیں ہے، کل تک تمہارے ٹکڑوں پہ تھا، آج میں کربلا والے حسین کے ٹکڑوں پہ بننے لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر، آخرکار تیروں کی بوچھار کی گئی حضرت حر پہ، زمین پہ آئے، شہادت کا جام پیا، یکے بعد دیگرے شہید ہوتے رہے، شہید ہوتے رہے، شہید ہوتے رہے۔ آخر میں جب باری آئی نا، اللہ اکبر، حضرت غازی عباس کہنے لگے حسین مجھے بھی اجازت دے دو۔ توجہ ہے آپ کی؟ حسین مجھے بھی اجازت دے دو۔ اور یار شربتیں پی پی کے بیٹھنے والوں ان کی پیاس دیکھو۔ میرے حسین مجھے بھی اجازت دیں۔ میرے امام نے فرمایا غازی تو میری کمر کا زور ہے، اگر تو چلا گیا تو میری کمر ٹوٹ جائے گی۔ اسلام میں 4 علمدار ہوئے ہیں، پوری تاریخ اسلام میں 4 علمدار ہوئے ہیں، اور دیکھو نصیب دیکھو چاروں علمدار خاندان بنو ہاشم میں ہوئے ہیں۔ ایک حضرت جعفر طیار، دوسرے میرے نبی کے چچا حضرت امیر حمزہ، تیسرے خیبر کے موقع پر مولا علی، چوتھے کربلا کے میدان میں غازی عباس۔ سبحان اللہ، یہ 4 علمدار ہیں اور چاروں خاندان قریش میں ہیں۔ فرماتے ہیں تو میری فوج کا علمدار ہے۔ اتنی بات جب امام نے کہی نا میری فوج کا علمدار ہے، نگاہ ڈالی آپ نے ان شہیدوں کی طرف جو لاشیں پڑی تھیں زمین پر بکھری ہوئی، دیکھ کے کہنے لگے حسین کس فوج کی بات کرتے ہو؟ جس فوج میں اکبر نہ رہا، اس فوج کی بات؟ جس میں قاسم نہ رہا، اس فوج کی بات؟ جس میں ہو نہ محمد نہ رہے، اس فوج کی بات؟ فوراً میرے حسین نے فرمایا غازی میں کیا لگتا ہوں تمہارا؟ کہتے ہیں آقا لگتے ہو۔ کہا پھر میرا حکم ہے خیمے میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ غازی عباس خیمے میں آئے، ام بنین کی یاد آئی، رونے لگ گئے، کہتے ماں کاش تو مجھے آج اجازت دلا دیتی تو آج تیرا بیٹا یہاں شہادت سے محروم نہ ہوتا۔ یہ رو رہے تھے، دل میں خیال آ رہا تھا، اچانک پیچھے سے ایک چھوٹا سا ہاتھ غازی کے کاندھے پر آیا۔ آپ نے مڑ کے جب پیچھے دیکھا نا تو وہ ہاتھ کسی اور کا نہ تھا بلکہ حسین کی 7 سال کی شہزادی حضرت سکینہ کا ہاتھ تھا۔ ایک ہاتھ میں مٹی، ایک ہاتھ میں لکڑی کا پیالہ تھا، دوسرا ہاتھ غازی کے کاندھے پہ ہے۔ آپ نے دیکھا شہزادی کی طرف بیٹی کیسے آنا ہوا؟ کہتی ہے غازی ہر خیمے میں گئی تھی، آج ایک چھوٹی سی ضرورت پڑ گئی ہے۔ کہا کون سی ضرورت؟ کہا آج سکینہ کو کچھ پانی کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سنا غازی عباس کی آنکھیں برسنے لگی۔ فرماتے میری شہزادی سکینہ آج 3 دن ہو گئے، میری شہزادی کو آج پانی کی ضرورت پڑی ہے۔ اللہ اکبر، سکینہ کہتی ہے چچا میں ہر خیمے میں گئی تھی لیکن کہیں پانی نہ ملا، سب نے یہ کہہ دیا سکینہ اگر پانی ہوتا تو ہم تجھے ضرور دیتے، اس لیے کہ تیری پیاس سے زیادہ تو پانی نہ تھا، تیری ذات سے زیادہ ہمیں پانی پیارا نہ تھا۔ اللہ اکبر، کہتی
کہتی ہیں غازی آج میں پانی اپنے لیے لینے نہیں آئی ہوں بلکہ میرا بھائی پالنے میں لیٹا ہوا ہے. کل تک تو وہ مجھ سے گردن کے ذریعے زبان کے اشارے سے بات کر رہا تھا لیکن آج میرا اصغر ناراض ہو گیا ہے. اس نے گردن پھیر لی ہے, وہ مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. چچا ایک تھوڑے سے پانی کا سوال ہے, سنا کہ آپ کی چوکھٹ سے کوئی خالی نہیں گیا ہے, آج میرے بھائی کے لیے کچھ پانی کا انتظام کر دیجئے. اتنا سنا غازی عباس کہتے ہیں بیٹی میں مجبور ہوں, تمہارے والد مجھے جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. اتنا سنا نا حضرت سکینہ سن کے واپس پلٹی, کہنے لگی چچا اگر یہ بات ہے تو کوئی بات نہیں, بڑی حسرتیں لے کے آئی تھی تمہارے دروازے پر, بڑی آرزوؤں کے ساتھ آئی تھی, لیکن افسوس آج غازی کی چوکھٹ سے سکینہ خالی جا رہی ہے. اتنا کہہ کر کے سیدہ نے چند قدم بڑھائے تھے, غازی عباس کی چیخ نکل جاتی ہے, فرماتے شہزادی ٹھہر جائیے. حضرت سکینہ ٹھہر جاتی ہیں اور پھر آپ نے یوں بازو پھیلائے شہزادی کی طرف. حضرت سکینہ توڑ کر کے آئیں, چچا کی گردن میں ہاتھ ڈالا, لپٹ کے رونے لگی. کہتی ہیں چچا اگر میری پیاس کا معاملہ ہوتا تو میں پیاسی مر جاتی, پانی کا سوال نہ کرتی. 3 دن ہو گئے پانی کو, لیکن چچا میں نے آپ سے پانی نہیں مانگا ہے. آج میرا اصغر اتنا پیاسا ہے کہ اس کی گردن تک نہیں گھوم رہی ہے, اب اس کی زبان تک چلنا بند ہو گئی ہے. بھائی کی پیاس نے مجبور کر دیا ہے. اور یار بہنیں ہوتی ہیں, بھائیوں کا درد گوارا نہیں ہوتا ہے. یہ بہنیں ہوتی ہیں جو بھائیوں کے درد کو برداشت نہیں کر سکتی ہیں. فرماتی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی ہے, اس لیے آ گئی تھی. آپ فرماتے ہیں پھر ٹھیک ہے, اگر ہو سکے تو آؤ, میں حسین کے خیمے میں جا رہا ہوں اور تم وہاں آؤ, پھر زہرا کا باپ زہرا کا بیٹا جانے اور یا پھر ان کا غلام جانے. یہ کہہ کے آپ آئے ہیں. آنے کے بعد پھر آپ نے جانو ادب طے کیے, میرے امام کے خیمے میں بیٹھ گئے. جیسی بیٹھے ہیں آ کر کے امام علی مقام فرماتے غازی پھر آ گئے ہو, کوئی جواب نہ دیا, گردن جھکا کے بیٹھے ہیں. فرماتے حسین غازی میں نے تم سے کہا تھا کہ تم میدان کربلا جاؤ گے تو میری جو فوج ہے اس کا علم نیچا ہو جائے گا. کہنے کا مطلب یہ تھا میری کمر ٹوٹ جائے گی, پھر فوج کا علم کون اٹھائے گا, میری جماعت کا علمبردار کون ہوگا. کوئی جواب غازی نے نہیں دیا ہے. اتنے میں ایک ہاتھ میں مشکیزہ لے کر کے حضرت سکینہ آئی ہیں. آنے کے بعد وہ مشکیزہ لا کر کے غازی عباس کے کاندھے پہ رکھا اور کہتی چچا دیر کس بات کی ہے, میرا اصغر پیاسا ہے, پانی لا کر کے دیجئے. اتنا کہا حضرت سکینہ نے, غازی عباس کی نگاہ اٹھی ہے, آقا حسین کے چہرے پہ جا کے پڑ جاتی ہے. جیسے حسین کے چہرے پہ آئی ہے, اب کیا دیکھتے ہیں, غازی کی آنکھیں بھی برس رہی ہیں, حسین کی آنکھیں بھی برس رہی ہیں. میرے غازی نے کہا تھا آقا اب بتائیے کیا کرنا ہے. وہ سکینہ وہ ہے جس کی کبھی آپ نے نہیں ڈالی ہے, اور آپ وہ ہو جس کی کبھی میں نے نہیں ڈالی ہے. اب بتاؤ کیا کروں, اگر آپ کی مانگتا ہو تو سکینہ کی نافرمانی ہوگی, اگر سکینہ کی مانگتا ہو تو آپ کی نافرمانی ہوگی. فیصلہ آپ کا ہے. اتنا میرے حسین نے سنا ہے. فرماتے غازی پھر جیسے سکینہ کہتی ہے ویسا ہی کر دے, جو یہ کہہ رہی ہے وہی کرو. اتنا سننا تھا. غازی اٹھے ہیں, اپنے خیمے میں آئے ہیں, مشکیزہ ہاتھ میں ہے, دوسرے ہاتھ میں تلوار ہے. جب تلوار ہاتھ میں دیکھی میرے حسین نے فرمایا یہ تلوار کدھر لے کے جا رہے ہو؟ کہ حضور پانی لے کر کے آنا ہے, 22,000 کا پہرا ہے, ایسے تھوڑی دے دیں گے پانی. میرے حسین نے کہا تھا غازی خبردار تلوار مت چلا دینا, اگر تم نے تلوار چلا دی تو تاریخ جب لکھی جائے گی, مارخ لکھے گا کہ علی کے بیٹے پانی کے لیے لڑتے لڑتے مر گئے تھے. کہا ہم یہاں پر تلوار چلانے نہیں آئے ہیں, ہم یہاں پہ صبر دکھانے کے لیے آئے ہیں. اللہ اکبر. غازی عباس نے تلوار نیام میں ڈالی ہے, بیٹھے ہیں سوار ہوئے ہیں گھوڑے پر, اور جب چلے گئے میدان کی طرف میرے حسین نے فرمایا تھا ام بنین آ جاؤ, شہر فاطمہ آ جاؤ, شہربانو آ جاؤ. اب سب کو بلایا, اور بلانے کے بعد آپ فرماتے ہیں تم کہا کرتی تھی نا کہ میرے بابا علی کیسے لگتے تھے, آؤ تمہیں علی کا جلوہ دکھاؤں. اتنی بات جب کہی نا تو شہزادیاں اپنے اپنے خیموں کے تنابے کے آڑ میں آ گئی. حضور کدھر ہے علی؟ فرمایا جسے علی دیکھنا ہو وہ میرے غازی کا چہرہ دیکھ لے, جسے علی کا دیدار کرنا ہو وہ میرے غازی کا چہرہ دیکھ لے, جو یہ چاہتا ہے علی کا جلوہ دیکھنا ہے وہ میرے غازی کا چہرہ دیکھے. فرماتے تم نے نہیں دیکھا, میں نے دیکھا ہے. جب علی میدان جنگ میں جاتے تھے تو ایسے ہی رکھتے تھے. آج دیکھو بدن غازی کا ہے, جلوہ مولا علی کا نظر آ رہا. اللہ کیا بات ہے حضرت, سبحان اللہ. غازی عباس گئے اور شیر ہے علی کا, بزدل ماں کا لال نہیں ہے, ام بنین کا شہزادہ ہے. اور جانتے ہو جب غازی عباس پیدا ہوئے ایک خاتون دوڑی دوڑی آئی اور آنے کے بعد حضرت علی کو خوشخبری دی, مبارک ہو عباس آئے ہیں.
مولا علی نے اتنا سنا آنکھیں برسنے لگی. خاتون کہنے لگی میں نے بیٹے کی خوشخبری دی ہے, رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو نے ابتدا دیکھی ہے, علی انتہا دیکھ رہا ہے. یہ غازی عباس نے ہوش سنبھالا. جانتے ہو ماں نے کیا کہا تھا؟ ہوش سنبھالنے کے بعد ام بنین نے کہا تھا بیٹے حسن کیا لگتے ہیں تیرے؟ کہنے لگے بھائی. حسین کیا لگتے ہیں؟ بھائی. پھر اس کے بعد کہا زینب کیا لگتی ہے؟ بہن. ام کلثوم کیا لگتی ہیں؟ بہن. ماں نے کہا بیٹے لیکن آج ایک سبق یاد کر لے. ماں کون سا سبق؟ فرمایا لے تختی لے, قلم لے اور لکھ, حسین میرے آقا ہیں, میں حسین کا نوکر ہوں. سبحان اللہ. حسن میرے آقا ہیں, میں حسن کا غلام ہوں. زینب سیدانی ہیں, ہم ان کے نوکر ہیں. یہ سبق ماں نے پڑھایا. روئے غازی عباس بچپن میں, کہنے لگے ماں اگر حسن میرے بھائی لگتے تو پھر میں بھائی کیوں نہیں کہہ سکتا؟ اگر حسین میرے بھائی لگتے ہیں تو میں بھائی کیوں نہیں کہہ سکتا؟ تو ام بنین نے کہا تھا بیٹے تم نے ام بنین کا دودھ پیا ہے, انہوں نے خاتون جنت کا دودھ پیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تم ام بنین کی گود میں پلے ہو, وہ سید الانبیاء کی شہزادی کی گود میں پلے ہیں. اور بیٹے ساری دنیا کی ماؤں کا دودھ ایک پلے میں رکھا جائے, سیدہ فاطمہ الزہرا کا دودھ دوسرے پلے میں رکھا جائے. فرماتی سارے دودھوں کا تقدس, سارے دودھ کا پاکیزگی اور کمالات اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے جو کمال اللہ نے فاطمہ الزہرا کے دودھ میں رکھا ہے. یہ فرمایا تھا, یہی سبق کربلا تک یاد کرایا. پھر غازی عباس گئے, میدان خالی, کوئی ثابت نہیں کر سکتا. نہر فرات تک پہنچنے سے پہلے تلوار چلائی. گئے نہر فرات میں گھوڑا اتار دیا, مشکیزہ بھرا اور ہاتھ میں پانی لیا. پینا چاہتے تھے, سکینہ کی پیاس یاد آ گئی. جب چلے تھے تو حضرت سکینہ نے ہاتھ پکڑ کے کہا تھا چچا وعدہ کر کے جا پانی لے کے آئے گا. اتنی بات یاد آ گئی غازی کو, پانی چھوڑ دیا. تشنا لبوں نے ہوٹ نہ رکھے فرات پر, تاریخ میں یہ پانی کی پہلی شکست ہے. پانی پھینک دیا. اس کے بعد خیال آیا باز تو انسان ہے مگر جس پہ سوار ہو کے آیا یہ تو جانور ہے. آپ نے اشارہ کیا گھوڑے کو پانی پینے کے لیے, اس کی لگام کھینچی, منہ نیچا کیا لیکن اس نے منہ اٹھا دیا. سوچا شاید اشارہ نہیں سمجھا, آپ نے گردن جھکائی, پیر اس کی گردن پہ رکھا, منہ پانی تک پہنچا دیا لیکن اس نے پانی کو ہوٹ نہیں لگائے. غازی عباس نے اپنے سواری گھوڑے کی آنکھوں کی طرف جھانک کے دیکھا, پانی تھا آنکھوں میں, پانی اس کی. غازی نے قدم ہٹا لیا, جیسی قدم ہٹایا گھوڑے نے سر اٹھایا. اٹھانے کے بعد ایک بار رخ کیا ہے سیدہ کے خیمے کی طرف اور اس کے بعد پھر آنکھ میں آنسو آئے گھوڑے کی. گویا وہ جانور بھی کہہ رہا تھا عباس میں جانور ضرور ہوں لیکن جاتے. قاسم بھی زندہ ہوتے, عباس بھی باقی ہوتے. اب آئے ہو جب سب لٹ گیا. اب قرآن اس لیے لائے ہو زندگی کی بھیک مانگنے کے لیے. میرے حسین نے فرمایا ظالموں قرآن لے کر کے حسین نہیں آیا ہے بلکہ اپنی جان لے کر کے حسین آ گیا. اتنا کہہ کے جب میرے حسین نے اپنے بیٹے کے اوپر سے چادر اٹھائی نا تو یزیدیوں کے ہاتھ کانپ گئے تھے. حضرت علی اصغر کے چہرے سے جب کپڑا ہٹا ہاتھ کانپ گئے. آپ نے فرمایا سنو تم نے اکبر کو شہید کر دیا, قاسم کو شہید کر دیا, میرے خاندان کے ایک فرد کو تم شہید کر چکے. آؤ حسین کریم ابن کریم ہے, مہلت دیتا ہوں, میرے اصغر کو ایک گھوٹ پانی کا پلا دو, میں تمہیں سارے خون معاف کر دوں گا. یہ اولاد ہوتی ہے. میرے اصغر کو ایک گھوٹ پانی کا پلاؤ, میں تمہیں تمہارے خون معاف کر دوں گا. اتنا سنا عمرو بن سعد کہنے لگا حسین ہمیں جنت کی ضرورت نہیں, ہمیں تیرے سر کی ضرورت ہے. بتا ہاتھ دینا کہ سر دینا؟ میرے حسین نے فرمایا اگر یہی بات ہے تو حسین سر تو دے سکتا ہے, نانا کے ہاتھ میں دیا ہوا ہاتھ نہیں دے سکتا. ابھی بات چل ہی رہی تھی, اشارہ کیا حرملہ کو عمرو بن سعد نے, نشانہ بڑا اچھا تھا اس کا تیر چلا تاکہ حسین کی گود کا آخری چراغ بھی بجھ جائے. جانتے ہو
تیر کا قد بڑا تھا، اصغر کا قد چھوٹا تھا. تیر کا وزن زیادہ تھا، اصغر کا وزن کم تھا. حرملہ نے جب اپنی کمان میں تیر چڑھایا، وہ دور تنابے سے لگ کے حضرت سکینہ دیکھ رہی تھی. جیسی اس نے نشانہ لگانا چاہا، حسین کے پیچھے کھڑے ہو کر کے گود میں لیے تھے، یہاں گردن تھی حضرت علی اصغر کی اور ادھر حرملہ کھڑا تھا. اس نے نشانہ لگایا، ہاتھ کانپے، تیر زمین پہ گرا، پھر تیر اٹھایا، پھر نشانہ لگایا، پھر ہاتھ کانپے، پھر تیر زمین پہ. 3 مرتبہ نشانہ لگایا ہے لیکن تیر زمین پہ گر جاتا ہے. اس کے بعد عمرو بن سعد کو غصہ آیا، کہنے لگا بزدل، شیماء کے بچے کے سامنے تیرے ہاتھ کانپ گئے؟ بڑے بڑے بہادروں کے تو نے تیر مارے، کبھی تیرے ہاتھ نہ کانپے. شیماء کے اصغر کے سامنے تیرے ہاتھ کانپ گئے. جب اتنا سنا، حرملہ کہنے لگا سن عمرو، میں ان بچے کی وجہ سے میرے ہاتھ نہیں کانپے ہیں. کہا پھر نشانہ کیوں نہیں لگاتا؟ کہا جب نشانہ لگاتا ہوں میری نگاہ اٹھ کے حسین کے خیمے کی طرف جاتی ہے. جب خیمے کی طرف دیکھتا ہوں، ایک چھوٹی سی بچی ہاتھ کا اشارہ کر کے کہتی ہے ظالم میرے اصغر پہ تیر مت چلا دینا، اس نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا ہے. پانی نہیں دے سکتے ہو تو مت دو، کم سے کم اصغر پہ تیر مت چلا دینا. کہا جب میں اس سکینہ کو دیکھتا ہوں تو اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر کے میرے ہاتھ کانپ جاتے ہیں. اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا. عمرو بن سعد کہتا ہے آنکھیں بند کر نشانہ لگا دے ورنہ شکار ہاتھ سے نکل جائے گا. اس نے آنکھ بند کی ہے، نشانہ لگایا ہے، تیر نے ہوا کا سینہ چاک دیا ہے. تم کیا جانتے ہو کربلا کیا ہے، درد کربلا کیا ہے؟ اور خدا کی قسم جب یہ تیر اصغر کی طرف چلا تھا تو فضائیں تڑپ گئی تھی، ہوائیں درد کے ساتھ چیخ رہی تھی. ہواؤں نے کہا تھا الہی اجازت دے، تیر کا رخ موڑ کے حرملہ کی طرف کر دیں گے. فضائیں کہہ رہی تھی مولا اجازت دے دے، اس تیر کو ہم اصغر کی بجائے عمرو بن سعد کے سینے میں اتار دیں گے. لیکن مشیت کا نقیب کہہ رہا تھا خبردار، جو ہماری مشیت ہے اس میں دخل اندازی مت کر دینا. اللہ اکبر، تیر ہواؤں کا سینہ چیرتا ہوا آیا ہے، حضرت امام کے بازو کو پار کیا، حضرت علی اصغر کے حلقوم کے پار ہو جاتا ہے. شیماء کے بچے کا بساط کیا ہوتی ہے، اس کا وجود کیا ہوتا ہے. اور یار بتایا یہ جاتا ہے تیر کی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں. کچھ تیر وہ ہوتے تھے جو کبوتر اور پرندوں کے لیے بنائے جاتے تھے، کچھ تیر وہ ہوتے تھے کہ جو خرگوش وغیرہ کے لیے بنائے جاتے تھے، کچھ تیر وہ ہوتے تھے جو ہرن کے لیے بنائے جاتے تھے. اور یار یہ تیر وہ تھا جو ہرن کے لیے بنایا گیا تھا. اللہ اکبر، اتنا زہریلا تیر، اتنا سخت تیر تھا، حضرت علی اصغر کے حلقوم کے پار ہوا ہے. ایک جھٹکا لیا گیا اصغر نے اور ہمیشہ کے لیے دنیا کو خیر آباد کہا ہے. میرے حسین نے یوں بیٹے کا چہرہ دیکھا، اس کے بعد شہزادے کے خون کو اپنے بدن پہ ملا ہے اور بیٹے کو زمین پہ رکھا، رخ کیا مدینے کی طرف. کہتے یا رسول اللہ، آپ نے حسین پہ ایک بیٹا قربان کیا تھا، آج حسین نے آپ کے نام پر پورا خاندان قربان کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. یہ کربلا کے صاحب میرے حسین نے شہزادے کو اٹھایا. باتیں تو بہت ہیں، مختصر سنیے. اٹھا کر کے خیمے کی طرف لائے نا تو پھر چادر تھی نانا کی. دیکھا کوئی حرکت اصغر میں نہیں ہے. حضرت سکینہ دوڑ کے آ گئی، بابا میرا بھائی میری گود میں دے دو. میرے حسین نے شہزادی کی گود میں بیٹا دے دیا. حضرت سکینہ نے گود میں لیا، کبھی ادھر جا رہی ہیں کبھی ادھر جا رہی ہیں. سیدہ زینب آ گئی، بیٹی کیا کر رہی ہو؟ فرماتی ہیں پھوپھی آج کئی دن کے بعد میرا اصغر سو